بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے شاہی خنجر پر دنیا کا لوہا نہیں بلکہ عجیب و غریب قسم کا لوہا استعمال ہوا تھا؟ جاپان اور مصر کے ماہرین نے فرعون توتن خامن کے مقبرے سے ملنے والے ایک شاہی خنجر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے عجیب و غریب قسم کے لوہے سے تیار کیا گیا ہے۔ اس خنجر کا دستہ سونے سے بنا ہے جس میں موتی جڑے ہیں، جبکہ اس کا پھل لوہے کا ہے جس پر سیاہی مائل داغ دھبے پڑ چکے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ توتن خامن، جسے اکثر توتن خامن بھی کہا جاتا ہے، 18واں اور آخری فرعون تھا جو آج سے 3300 سال پہلے مصر پر حکمران تھا۔ اس کا عظیم الشان مقبرہ 1925 میں دریافت ہوا، جس میں سے ہزاروں قدیم اشیاء برآمد ہوئیں جن پر آج تک تحقیق جاری ہے۔ توتن خامن کا شاہی خنجر بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تاریخی ریکارڈ سے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ خنجر اصل میں شادی کا تحفہ تھا جو توتن خامن کے دادا ایمن ہوتب سوم کو سلطنت میتانی کے بادشاہ نے دیا تھا، جو نسل در نسل ہوتے بالآخر توتن خامن تک پہنچا۔ فروری 2022 میں قاہرہ عجائب گھر اور جاپان کے چیبا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ماہرین نے اس خنجر کے بارے میں مزید باتیں جاننے کے لیے جدید ایکس رے آلات استعمال کیے۔ اس سے پہلے 2016 میں اس خنجر کے پھل پر لگے دھبوں میں نکل اور کوبالٹ دھاتوں کی معمولی مقداریں دریافت ہو چکی تھیں۔ جدید ایکس رے آلات سے 2020 میں نئے مشاہدات سے انہی دھبوں میں سلفر، کلورین، کیلشیم اور زنک بھی معمولی مقدار میں دریافت ہوئے۔ فرعون کا زمانہ وہ تھا جبکہ وہ فولاد سازی کو بہت خاص ہنر سمجھتا تھا، جبکہ لوہے، فولاد سے بنے خنجروں اور تلواروں کو شاہی تحائف کا درجہ حاصل تھا۔ نئی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ اس خنجر کو تقریباً 950 ڈگری سینٹی گریڈ پر کسی بھٹی میں ڈھالا گیا تھا۔ وہیں یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس میں معمولی مقدار والے مادے ٹریس میٹیریل ٹھیک اسی ترتیب میں ہیں کہ جیسے فولادی شاب ثاقب میں ہوتی ہے۔ اس قسم کے شابیوں میں دوسرے مادوں کی نسبت لوہے کی مقدار خاصی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں لوہے والے یعنی فولادی شاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے۔ جاپان میں ایسا ہی ایک شاب ثاقب کچھ سال پہلے دریافت ہو چکا ہے۔ توتن خامن کے شاہی خنجر اور اس شابیے میں ٹریس میٹیریلز کی ترتیب بالکل یکساں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس خنجر کی تیاری کے لیے جس جگہ سے کھدائی کر کے کچھ دھاتیں نکالی گئی تھیں، وہاں شاید لاکھوں کروڑوں سال پہلے کوئی فولادی شاب ثاقب کا ٹکڑا گرا تھا۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ لوہے کا زمانہ تقریباً 1200 قبل از مسیح میں شروع ہوا تھا، لیکن اس خنجر میں لوہے کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ شاید لوہے کے زمانے کا آغاز 1400 قبل از مسیح کے آس پاس ہو چکا تھا۔ مصر کے فرعونوں کے 18ویں نسل سے تعلق رکھنے والے اور مصر پر حکمرانی کرنے والے کم عمر ترین فرعون توتن خامن کے خستہ حال سونے کے تابوت کی دوبارہ مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ توتن خامن کے سونے کے تابوت کی دوبارہ مرمت کا کام ایک ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جبکہ 2 ہفتے قبل ہی ان کے دھڑ کا پتھر کا بنا مجسمہ لندن میں ریکارڈ قیمت پر فروخت کیا گیا تھا۔ توتن خامن کے دھڑ کے مجسمے کو لندن کے کرسچین آکشن ہاؤس نے نیلام کیا تھا، تاہم مصری حکومت نے اس کی فروخت کو غیر قانونی قرار دیا اور انٹرپول سے مجسمے کو واپس مصر کے حوالے کرنے میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ مصر کے مطابق توتن خامن کا یہ ٹوٹا ہوا مجسمہ 1970 میں چوری کر کے غیر قانونی طور پر لندن منتقل کیا گیا اور اس کی نیلامی بھی غیر قانونی طور پر کی گئی، تاہم آکشن ہاؤس نے مصر حکومت کے تمام خدشات کو مسترد کر دیا۔
توت عنخ آمن کے آدھے مجسمے کی فروخت کے بعد اب ان کے خستحال تابوت کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور مصری حکام کے مطابق کم عمر فرعون کا تابوت کی بحالی کا کام آئندہ 8 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ مصر کے محکمہ نوادرات و ثقافت نے توت عنخ آمن کا سونے سے بنا تابوت ان کے مقبرے سے نکال کر نئے بنائے جانے والے عظیم مصری عجائب گھر میں منتقل کر دیا۔ توت عنخ آمن کا تابوت انتہائی خستہ حالت میں ہے اور اس کے تابوت سے سونے کی تہیں اتر چکی ہیں اور اب سونے سے نایاب چیزیں بنانے والے ماہرین ان کے تابوت کی بحالی کا کام شروع کریں گے۔ توت عنخ آمن کا مقبرہ دریافت ہونے کے بعد وہاں کئی اہم شخصیات کی پراسرار ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ پراسرار بیماریوں کی وجہ سے مقبرہ دیکھنے کے بعد چل بسے۔ ہوارڈ کارٹر توت عنخ آمن کے مقبرے میں زہریلے مچھروں کے کاٹنے کے بعد انتہائی بیمار ہونے کے بعد چل بسے تھے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں مصری حکام نے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کے بعد توت عنخ آمن کے مقبرے پر تحقیقاتی کام شروع کیا اور اب ان کے مقبرے سے سونے کا تابوت خستہ حالت میں نکال کر اس کی بحالی پر کام شروع کر دیا۔ توت عنخ آمن کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ مصر کے فرعونوں کے 18ویں خاندان میں سے تھا اور وہ انتہائی کم عمری میں مصر کا فرعون بنا تھا۔ توت عنخ آمن 1300 قبل از مسیح کے بعد مصر کا فرعون بنا تھا اور زیادہ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ 10 سے 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا۔ توت عنخ آمن 20 سال کی عمر سے پہلے ہی چل بسا اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی جنگ میں شدید زخمی ہونے کے بعد چل بسا، تاہم کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا تھا۔ قدیم مصر کے فرعون توت عنخ آمن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم بشرحات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر غزہ میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توت عنخ آمن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور طاقتور ترین کمپیوٹروں کے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کر لی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم پڑا یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توت عنخ آمن اس کے والد اخناتون اور والدہ کے DNA نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم پڑا کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ توت عنخ آمن فرعون آج سے تقریباً 3300 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی قبر ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کی دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابو سر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا، جو فیرائن کے 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابو سر قدیم مصر کے دارالحکومت میمفس کا پرانا شاہی قبرستان تھا۔ یہاں فرعون نفرفری کا احرام ہے جس نے 4500 سال قبل مصر پر حکومت کی تھی۔